السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم حقوق الزوجین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا مقدس اور محترم رشتہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر اولاد نیک بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سکون اور راحت بھی مل سکتی ہے اور ایک دوسرے کو الجھن اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میاں کو چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ میاں کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس رشتے کو اتنا مقدس اور محترم بنایا کہ اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر شمار فرمایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ایک بات بتائی گئی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو سکون پہنچا سکو، سکون حاصل کر سکو، سکون اور راحت، ٹرینکوالٹی، اور ایک دوسرے کے درمیان محبت ہو اور ایک دوسرے کے درمیان رحمت کا رشتہ قائم ہو۔ گویا کامیاب جوڑے کے لیے ان تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، سکون، مودت اور رحمت۔ اور اگر کہیں پر کوئی کمزوری دیکھنے میں آ رہی ہے تو پھر اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے تاکہ ان اسباب کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں اس رشتے کو بہت اہمیت کے ساتھ مختلف جگہوں پر اور مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا، جیسے سورہ نساء کی آیت، خطبہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبۃ الحاجہ، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف خانہ پوری ہے، فارمیلٹیز کے طور پر یہ پڑھا جا رہا ہے، یا اس کا کوئی معنی اور مطلب بھی ہے؟ اگر اس کا معنی اور مطلب ہے تو ہم میں سے کتنے گھرانے ہیں جو خطبہ نکاح کے مطلب کو سمجھتے بھی ہیں؟ عام طور پر قاضی صاحب آئے اور تبرک کے طور پر چند کلمات کہہ دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نکاح ہو گیا، حالانکہ وہ پیغام ہے، وہ میسیج ہے ان دونوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، وہ ریمائنڈر ہے۔ خطبہ حاجہ وہ ریمائنڈر ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، دونوں کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، دونوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس میں سے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر کیا بات بتائی گئی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ رشتے ناتوں کے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کس شوہر نے بیوی کے ساتھ کیا انصاف کیا اور کیا ظلم کیا، اور کس بیوی نے شوہر کے حقوق کو پہچانا اور عمل کیا، اور کس نے اس کے حقوق کو نظر انداز کیا، اگنور کیا۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک تصور پیش کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو، یعنی گارمنٹ۔ لباس کیا ہے؟ کیسی عمدہ تعبیر اس میں کی گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کی طرح سے ہے جو انسان کو موسم کے بیرونی اور خارجی اثرات سے بھی بچاتا ہے اور اندرونی عیب اور کمزوریوں کو بھی چھپاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح کا مقدس ہے کہ ان کا راز دونوں کا راز ہے اور ان کی خوشی دونوں کی خوشی ہے، باہر کی دنیا کے لیے بھی اور اندر کی دنیا کے لیے بھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اس کو لباس سے تعبیر کی گئی، اور اس میں چونکہ مرد زیادہ ذمہ دار ہے اس کے لیے کچھ اور خصوصی ہدایات دی گئیں، جیسے سورہ نساء کی آیت 19 میں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم
اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناگوار بھی دکھائی دے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی کمزوریوں کو دور فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر اگر 90 باتیں اچھی ہیں، پازیٹیو ہیں، تو 10% چیزیں جو ہے نیگیٹو اور کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ویکنیس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آدمی پک اپ کرنا شروع کر دے کمزوریوں کو تو کوئی گھرانہ خوشحال اور اطمینان کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شوہر کا مسئلہ بھی ہوگا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ اگر دونوں کی نظر مثبت ہو، پازیٹیو ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دیں گے۔ لیکن اگر دونوں کمزوریوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیں تو کون سا گھرانہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے؟ کہاں ہیں کمزوریاں نہ ہوں؟ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، کمزوریوں سے درگزر کا معاملہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور جو اس کی کمزوریاں ہیں اس سے عفو درگزر کا معاملہ کرے، تاکہ ایک بہتر اور اچھا گھرانہ وجود میں آ سکے۔ اور مردوں کے لیے خصوصی جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، کیونکہ پاور اس کے پاس زیادہ ہے۔ اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جس رشتے کو تم اپنے لیے حلال اور جائز کر رہے ہو، یاد رکھو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ شادی کے بعد جب لڑکی کو گھر لے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کو اس کے باپ نے پھولوں کی طرح سے پالا ہے اور اس پھول کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ پھول مرجھا جائے، بلکہ ایسے سلوک کرنا چاہیے جیسے آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے سلوک کریں۔ اور اسی طرح جو لڑکا آپ کے گھر داماد بن کر آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دونوں طرف سے یہ بات اور یہ انداز ہو تو وہاں لڑائیاں اور جھگڑے جنم نہیں لیتے، کیونکہ لڑکے کو آپ اپنے بیٹے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور لڑکی کو وہ گھرانہ بیٹی کے روپ میں دیکھ رہا ہے، تو جھگڑا لڑائی وہاں پر جنم نہیں لیتی۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور نظر رکھیں اور دوسروں کی بیٹی جو گھر آتی ہے بہو، اس کے لیے آپ کی نظر کوئی اور ہو، تو وہاں سے یہ گڑبڑ اور اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹے اور داماد کے اندر آپ کی نظروں میں اگر فرق آ جائے تو وہاں سے پھر اختلافات اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ عورتوں کے مزاج میں بعض چیزوں میں کوئک ری ایکشن، جلدی غصہ اور رد عمل کی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر مردوں کو صبر و تحمل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ استوصوا بالنساء خیرا، جیسے صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور یہ اچھا سلوک اس کی کمزوریوں کو درگزر کر کے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی وہ کر رہی ہو مگر ہے تو آپ کی بیوی، آپ کو چاہیے کہ اس کی غلطیوں سے درگزر کا معاملہ کریں اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ یہ کتنی اس کی خوبیاں ہیں وہ گن لیں، آپ وہ کاؤنٹ کر لیں۔ آپ کے گھر کو سکون اور امن کا وہ گہوارہ بنا رہی ہے، آپ کے بچوں کی وہ دیکھ بھال کر رہی ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے، آپ کے آرام اور سکون کو بہتر سے بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس کی مثبت پہلو ہیں، ان پر آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اور اگر کہیں پر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کسی اچھے موقع پر اس کو بتا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، یہاں تک فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اگر کسی آدمی کی مسجد والے تعریف کریں، کمیونٹی والے تعریف کریں، باہر والے تعریف کریں، تو یہ ساری تعریفیں بعد میں آئیں گی۔ اصل تعریف اس کے اخلاق اور اس کی سیرت کی خود اس کی بیوی کی طرف سے آنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔
اگر وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر نہ ہو تو باہر والوں کی تعریف کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ گواہی ملنی چاہیے اپنی بیوی کی طرف سے کہ واقعی یہ نیک سیرت پاکیزہ کردار کا آدمی ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم میں بہتر ہوں سب سے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی گواہی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آپ کو مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے 15 سال بھری جوانی ان کے ساتھ گزاری، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وحی آئی آپ کی حالت دگرگوں تھی، بڑی آپ پریشانی کی حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف اور ڈر لاحق ہونے لگا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے سامنے 15 سالہ شادی کا ریکارڈ تھا۔ وہ جانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ۔ انہوں نے فوری کیا کہا؟ جیسے بخاری کے اندر بتایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہرگز نہیں، امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان ہونے دے۔ آپ کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، یہ ہے گواہی کہ آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، بے سہاراؤں کے سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں گنانے کے بعد کہا کہ بھلا جس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں کیا اس کو بھی کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہ ہے گواہی ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال سے 40 سال تک 15 سالہ زندگی کا رپورٹ یا اس کا خلاصہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا؟ اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق عصری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت، ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں سلوک اور معاملے میں۔ یہی بات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہی کہ جب آپ سے پوچھا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرو، آپ کی سیرت بیان کرو، آپ کی بایوگرافی اور ہسٹری بیان کرو، بہت بڑا سوال تھا، لیکن انہوں نے کتنا مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہیں، یعنی قرآن اگر تھیوری ہے تو آپ پریکٹیکل اس کا نمونہ ہیں۔ کوئی قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ یہ گواہی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو اس سے ہمیں پیغام کیا ملا کہ گھر میں شوہر کا سلوک بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ ہم سنت کے مسئلے میں بات کرتے ہیں، لیکن سنت کا تعلق ہمارے ہاں صرف مسجد میں ہے، فجر سے پہلے کتنی رکعت، ظہر کے بعد کتنی رکعت، اس پر تو بڑی بحث کرتے ہیں، مگر بیوی کے ساتھ بطور سنت کے کیسے عمل کرنا چاہیے، ایک شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک باپ کی ذمہ داریاں سنت کے مطابق کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم بہت کم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گویا سنت کا تعلق صرف مسجد میں ہے، گھر سے سنت کا تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سنت چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف جہاں خواتین کے لیے شوہروں کی یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ ان کے دکھ درد کا احساس کرو، ان کے جذبات اور ان کی فیلنگ کو کرو محسوس۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی کو پیسوں کے لیے شوہر سے مانگنے کی ضرورت پیش آئے، شوہر بیوی کے ساتھ اجنبیوں والا معاملہ کرے، جیسے عام طور پر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ یہ تمہارا اکاؤنٹ، یہ میرا اکاؤنٹ، یہ تمہارا بل، یہ میرا بل، اس کی پیمنٹ تم کرو گے، اس کی پیمنٹ میں کروں گا۔ شادی کے بعد یہ اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ دونوں مل کر رہتے ہیں، دونوں ہم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا یہ بل، میرا یہ بل، تمہارا یہ راستہ، میرا یہ راستہ، یہ کوئی سرکاری زندگی ہے؟ جب تک دونوں کے درمیان یہ ہم آہنگی نہیں ہوگی، بہتر زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کی بیوی آپ سے مانگے، آپ کی بیوی آپ کو اور آپ بیوی کو اجنبی سمجھیں، ایک دوسرے سے سیکریٹ اور ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کریں، تو پھر وہ گھرانے میں خوشگواری کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بشارت سنائی خواتین کے لیے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا، کہ کوئی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی 5 نمازیں، روزہ، عزت اور عصمت کی حفاظت، پاک دامنی کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت، اس کے لیے اتنا بلند مقام رکھا گیا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہروں کو شوہر سمجھیں، ان کے حقوق کو مناسب طریقے سے بجا لائیں۔ بیوی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ شوہر کن چیزوں سے راضی رہتا ہے، کون سی چیز اس کی مرضی کی ہے، کون سی چیزیں اچھی ہیں، تاکہ گھر کا ماحول ویلکمنگ ہو، خوشگوار ماحول ہو۔ گھر میں ایسا انداز اور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ شوہر جب باہر سے آئے تو ویلکمنگ انداز ہو، گھر کی فضا پرکشش بنے اور وہ کھنچ کھنچ کر گھر کی طرف آئے۔ یہ وہ گھرانے کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے کہ شوہر زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارنے پر مجبور ہو، کہ گھر جائیں سوالات، شکوہ، شکایت کا انبار لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض خواتین نادانی میں کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ باتیں بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، مگر غلط جگہ پر کرنے کی وجہ سے اس کے نقصانات زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ شوہر دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر جب گھر لوٹتا ہے، آتے ہی اگر شکایتوں کا انبار لگا دیا جائے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اتنی دیر کیوں ہو گئی، یہ ہوا، ساری شکایتیں آتے ہی، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ باہر کیا کیا حالات سے گزر کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ پریشانی میں ہو سکتا ہے کوئی غصے میں ہو، اور آپ کی چھوٹی غلط بات بھی اس کے لیے بڑے ریئیکشن کا سبب بن جائے، جس کا خمیازہ بہت دیر تک دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بجائے آتے ہی آپ اس کا ویلکم کریں، کچھ دیر جب وہ اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی مسئلہ دریافت کرنا چاہیں، جو شکایت کرنا چاہیں، اچھے انداز سے بھی وہ بات کی جا سکتی ہے۔ پھر گھریلو مسائل کے اندر
دونوں کو چاہیے کہ کبھی ٹھنڈے انداز سے بیٹھ کر مسائل ڈسکس کریں، گھر کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، بچوں کے مسائل، فیملی کے مسائل، میاں بیوی کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے مطالبے کے بغیر اس کی ضروریات کو سمجھے اور خود ہی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی آپ گھر آتے ہوئے کبھی اس کے لیے اگر چھوٹا سا گفٹ بھی لے آئیں تو بظاہر یہ چھوٹا گفٹ بڑی خوشی کا سبب بن سکتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے دکھ درد کو محسوس کرے، اس کی فیملی، اس کے خاندان اور اس کے جذبات کو ان کے ساتھ سامنے رکھے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسی الٹی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ مثلاً شوہر پابندی لگا رہا ہے بیوی پر کہ تم اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی، ان کو فون نہیں کر سکتی، ان کے والدین سے نہیں مل سکتی۔ کبھی آپ سوچ لیا کریں اگر آپ کی بیٹی پر کوئی یہ پابندی لگا دے کہ تم اپنے والدین سے نہ ملاقات کرو، فون پر ان سے کانٹیکٹ نہ کرو، آپ کو کیسے لگے گا؟ کیا وہ دوسروں کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس کی فیلنگز نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے اس کے جو رشتہ دار ہیں آپ اسے اپنے رشتہ دار سمجھیں اور آپ کے رشتہ داروں کو وہ اپنے رشتہ داروں کے طور پر دیکھے، تو اس طریقے سے پیار و محبت کی فضا وہاں پر قائم ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا ایک ماحول بنے گا۔ اسی طرح سے خواتین اور مرد حضرات دونوں کو چاہیے کہ گھر میں کبھی بیٹھ کر دین کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ جیسے اس کے کھانے کپڑے کا انتظام کرتا ہے ایسے ہی کبھی اس کی نماز کے بارے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں، دینی باتوں کے بارے میں اس سے ڈسکس کر لیا کرے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، کہ وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے صرف چولہا چکی سنبھالے رہے، بلکہ کچھ وقت اس کو ایسے دیں کہ وہ دین کے ساتھ بھی لگی رہے۔ آپ معلوم کریں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، دین پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر میں کوئی کمزوری ہے، نماز کے مسئلے میں کوتاہی، دین کے مسئلے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو پیار و محبت سے اس کی کوتاہی کو دور کرے، اس کو سمجھائے، کیونکہ یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دونوں مل کر گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار دینی محفلوں میں شرکت کریں، کبھی کبھار بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں دینی محفلوں میں، تاکہ دین کی بات، قرآن و سنت کی بات اس کے ذہن و دماغ میں بھی اتر سکے اور اس کا فائدہ آپ خود بھی محسوس کریں گے۔ اسی طرح کبھی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر خوشگوار باتیں، یہ بھی ان کے لیے ایک اچھائی کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی آپ جائز تفریح اس کے لیے لے جائیں، ورنہ آپ کا انداز یہ نہ ہو کہ صرف آپ لاٹھی چارج کرنے والے بن جائیں، صرف حکم دینے والے بن جائیں، بلکہ یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں بہت چھوٹی سی لگتی ہیں کہ کبھی اس کو تفریح کے لیے لے گئے، کبھی اس کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی تحفہ دے دیے، کبھی اس کے والدین کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے خود چلے گئے، تو یہ چیزیں دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں مگر اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ آج کل کے بڑھتے ہوئے جراثیم اور بے دینی کی فضاؤں میں بیوی بعض اوقات شوہر کی شکایات باہر کرنے لگتی ہے اور شوہر نادانی میں اپنی بیوی کی شکایات باہر کرنے لگتا ہے۔ آپ اپنے گھرانے کو خود برباد کریں گے، اس طرح اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ کوئی آپ کے لیے آپ کی بیوی سے زیادہ مخلص یا بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کے راز اور شوہر کی باتوں کو آپ باہر نقل کریں اور بیوی کی باتوں کو آپ باہر نقل کریں، یہ کون سی عقل مندی اور کون سی اچھی بات ہوگی؟ اسی طرح بعض لوگ خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر بینیفٹ کے چکر میں، مال کے ہرس اور ہوس میں، گریڈینس، لالچ اور سیلفشنس، یہ سب چیزوں کی وجہ سے شوہر سے زیادہ پیسوں کو عزیز رکھنے لگی ہیں کہ وہ بینیفٹ کس کے نام آئے، وہ گزارا الاؤنس کس کے نام آئے، میرے نام یا شوہر کے نام؟ اگر آپ کے نام آئے یا شوہر کے نام آئے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو وہ کسی کے بھی نام پر آئے تو وہ نقصان کا سودا بن سکتا ہے۔ بینیفٹ کے مسئلے میں لڑائیاں، پھر اس کے بعد سپریشن، اور پھر اس کے بعد
سوشل ورکرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بیوی جب گھر سے قدم باہر نکال کر ہاسٹلوں میں چلی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہنستا بولتا گھرانہ اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان کے آپس میں ملنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیوی جب ایک بار قدم باہر نکالے اس کو واپس لینے میں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز صرف دولت کے لیے، صرف مال اور ان چیزوں کے لیے اس طرح استعمال نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گھر کا ماحول بنائیں تاکہ اس کی خیر و برکت دیکھی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔